سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی، تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 33۔ لاہور کے مشرق میں سہارنپور تک خونی یلغار کرنے کے بعد سکھوں نے مغرب کی طرف کے علاقوں کی طرف دھیان دیا۔ چناب کے مشرق میں احمد شاہ ابدالی کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی۔ اس کا اقتدار صرف لاہور کے قلعے اور شہر تک ہی محدود تھا۔ آس پاس کا تمام علاقہ سکھوں کی زیر کمان آ چکا تھا۔ موسم گرما جب اپنی شدت پر آیا تو سکھوں کا سردار چرہٹ سنگھ دیگر سرداروں کے ساتھ دریائے چناب کو پار کر کے گجرات شہر کی طرف بڑھا۔ گجرات شہر کا حاکم رحمت خان سکھوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا انہوں نے سکھوں سے صلح کر لی۔ سکھوں نے ان دونوں کی دوستی کو قبول کیا اور شہر اس طرح سکھوں کے ہاتھوں لوٹنے سے بچ گیا تھا۔ گجرات پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد سکھ پھر واپس لاہور کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کی غیر حاضری سے قلعہ رہتاس کے فوجدار سر بلند خان نے گجرات کے حاکم چودھری رحمت خان اور دیوان شیوناتھ کو سکھوں سے دوستی کرنے کی سزا دینے کا عزم کیا۔ سر بلند خان احمد شاہ ابدالی کا چچا تھا اور وہ قلعہ رہتاس کا حاکم تھا۔ جو ہی سکھوں کا سردار چرہٹ سنگھ اور گوجر سنگھ گجرات پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد لاہور کی طرف واپس گئے، سر بلند خان اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ رہتاس سے نکلا۔ دریائے جہلم کو پار کر کے وہ گجرات پر حملہ آور ہوا۔ گجرات پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کے حاکم چودھری رحمت خان اور اس کے دیوان شیوناتھ دونوں کو سر بلند خان نے قتل کر دیا تھا۔ سکھوں کے سردار چرہٹ سنگھ اور گوجر سنگھ بھنگی کو جب یہ پتہ چلا کہ قلعہ رہتاس کا حاکم سر بلند خان ان کی غیر موجودگی میں گجرات شہر پر حملہ آور ہوا تھا اور وہاں کے حاکم اور اس کے دیوان کو قتل کر گیا ہی، تو وہ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئی۔ دونوں سکھ سرداروں نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے چناب کو عبور کیا اور گجرات پر انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ سکھوں کی آمد کا سن کر سر بلند خان گجرات سے نکل کر قلعہ رہتاس کی طرف بھاگ گیا تھا۔ گجرات کا انتظام درست کرنے کے بعد سکھوں نے مزید پیش قدمی کی اور دریائے جہلم کو عبور کرنے کے بعد وہ قلعہ رہتاس کی طرف بڑھے۔ سر بلند خان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان میں وارد ہونے سے پہلے وہ سکھوں کے خلاف کوئی بڑا معرکہ سر انجام دے، جس میں وہ سکھوں کو شکست دے کر اپنے لیے خوب نام پیدا کرے۔ اپنی اسی خواہش کی تکمیل کے لیے سر بلند خان نے قلعہ رہتاس سے باہر نکل کر سکھوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جو ہی سکھوں کا لشکر قلعہ رہتاس کے قریب نمودار ہوا، سر بلند خان قلعے سے باہر نکلا اور اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو سکھوں کے سردار چرہٹ سنگھ اور گوجر سنگھ بھنگی سر بلند خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سر بلند خان بھی ہار ماننے والا نہیں تھا اور احمد شاہ ابدالی سے اپنے رشتے کی لاج رکھنے پر اترا ہوا تھا، لہٰذا اس نے بھی بگولوں کے رقص اور جمال سحر کی طرح سکھوں پر جوابی حملہ کیا۔ لیکن سکھوں کے حملے میں ایسی سختی، ایسا بھیانک پن اور محیب جرأت مندی تھی کہ سر بلند خان زیادہ دیر تک سکھوں کے حملے کو نہ روک سکا۔ سردار چرہٹ سنگھ اور گوجر سنگھ بھنگی نے دائیں بائیں سے حملہ کرتے ہوئے سر بلند خان پر اس قدر زور ڈالا کہ مجبوراً سر بلند خان کو پسپا ہونا پڑا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کر رہتاس کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ سر بلند خان جب قلعہ رہتاس میں محصور ہو گیا تو سکھوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور 4 ماہ تک محاصرہ کرنے کے باوجود بھی قلعہ نہ فتح ہوا تو سر بلند خان قلعے کی فصیل کے اوپر سے تیر، کھولتا ہوا پانی، انگارے برسا کر ان لوگوں کو قلعے کے قریب آنے نہ دے رہا تھا۔ سکھوں نے فریب کاری سے کام لیتے ہوئے قلعے کو فتح کرنے کا عزم کر لیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو سمیٹا اور قلعہ رہتاس سے چل دیے۔
اب سربلند خان سکھوں کے فریب میں آ گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ سکھ محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لہٰذا وہ اپنا لشکر لے کر قلعے سے نکلا تاکہ اچانک سکھوں کی پشت سے حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ لیکن دوسری طرف سکھ سردار چرہٹ سنگھ اور گوجر سنگھ بھنگی بھی ایسے ہی عیار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سربلند خان قلعے سے نکل کر ان کے قریب پہنچ گیا ہے تو وہ دونوں زوال اور انحطاط کے لہروں کی طرح غلامی اور مجبوری کی علامتوں، شدید موسموں کی پوری تحقیر و تذلیل کی طرح سربلند خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ قلعہ رہتاس کے نواح میں سربلند خان اور سکھ سرداروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی کے چچا سربلند خان کو بدترین شکست ہوئی۔ اس کے لشکر کا بہت بڑا حصہ سکھوں نے تہہ تیخ کر دیا اور سربلند خان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن چونکہ سربلند خان احمد شاہ ابدالی کا چچا تھا، لہٰذا سکھوں نے اس کا بڑا لحاظ کیا اور بڑے حسن و سلوک سے پیش آئے اور پھر اسے معافی دے کر رہا کر دیا۔ اس طرح قلعہ رہتاس کی فتح سے جہلم اور دریائے سندھ کا تمام درمیانی علاقہ سکھوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ جس وقت سکھوں کا سردار چرہٹ سنگھ اور گوجر سنگھ شمال مغرب کے فوجی مہمات میں مصروف تھے اور وہ قلعہ رہتاس کو فتح کرنے کے بعد دریائے سندھ تک کے علاقے کو روندتے چلے گئے تھے، اس وقت ایک اور سکھ سردار ہری سنگھ اور اس کا بیٹا ہیرا سنگھ اپنے ایک جرنیل گنڈا سنگھ کو لے کر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھے۔ دریائے چناب کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے آئی۔ اس طرح انہوں نے دریاؤں کے کنارے تقریباً 250 میل تک کا سفر طے کیا تھا۔ پہلے یہ ڈیرہ غازی خان میں داخل ہوئے، وہاں پر انہوں نے چاروں طرف خوب تباہی مچائی اور ڈیرہ غازی خان کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں داخل ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اطراف میں بھی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے بعد انہوں نے ڈیرہ اسماعیل کو بھی فتح کر لیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل پر فتوحات حاصل کرنے کے بعد یہ سکھ سردار واپس مڑے اور ملتان کی طرف بڑھے۔ ملتان بھی انہوں نے بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ ملتان شہر اور اس کے نواح میں انہوں نے کئی مسجدوں کو گرا کر زمین بوس کر دیا۔ اس طرح جنوب میں ملتان تک سکھوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو جب خبریں ملی کہ جلندھر کے بعد سرہند، مالیر کوٹلا، سہارنپور اور پھر گجرات، جہلم اور دریائے سندھ تک کے سارے علاقے کو روندنے کے بعد سکھوں نے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان اور پھر ملتان کو بھی فتح کرتے ہوئے یہاں کے سارے علاقے کو برباد کر ڈالا ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے مسجدیں گرا کر تباہی پھیلائی ہے اور مسلمانوں کو اپنا قیدی بنا لیا ہے، تو احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے پنجاب کی طرف کوچ کرنے کے لیے نکلا۔ اپنے کوچ سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے اپنے چند قاصد قلات کے والی میر نصیر خان کی طرف روانہ کیے اور اسے سکھوں کے خلاف جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ میر نصیر خان ان دنوں حج پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اسے لکھا، مجھے ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان سے اطلاع آئی ہے کہ سکھوں نے جگہ جگہ مسلمانوں کو شکست دے کر ملتان کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے لاتعداد مسجدیں شہید کر دی ہیں اور مسلمانوں کو قیدی بنا کر لے گئے ہیں۔ اس صورت میں جبکہ سکھ ایسے مظالم ڈھا رہے ہیں، تم کیسے حج پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہو؟ میر نصیر خان، تم کو چاہیے تھا کہ قلات سے سیدھا پنجاب کا رخ کرتے، میں بھی قندھار سے پنجاب کا رخ کر رہا ہوں۔ تم گوجرانیوالا شہر سے باہر ایمان آباد کے مقام پر پہنچو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس طرح ہم دونوں مل کر سرکش اور باغی سکھوں کی بیخ کنی کر سکیں گے۔ احمد شاہ ابدالی نے مزید لکھا، میر نصیر خان، یقین جانو کہ ان سکھوں کے خلاف جہاد حج سے افضل ہے۔ تم میرے لیے بیٹے کا درجہ رکھتے ہو اور مسلمان بھائی بھی ہو، اس لیے فوراً نکلو تاکہ ہم سکھوں کا جلد از جلد خاتمہ کر سکیں۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم ملتے ہی نصیر خان فی الفور تیار ہو گیا۔ اس نے ملتان، ڈیرہ اسماعیل اور ڈیرہ غازی خان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانے کی خبریں پہلے ہی سن رکھی تھیں، لہٰذا اس نے قلات کے علماء سے جہاد کا فتویٰ حاصل کیا اور پھر احمد شاہ ابدالی کے حکم کے مطابق وہ قلات سے گوجرانیوالا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے جرار لشکر کے ساتھ قندھار سے نکل کر پنجاب کی طرف روانہ ہوا اور گوجرانیوالا سے باہر ایمان آباد کے مقام پر اس نے آ کر اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ ایمان آباد ہی میں قلات کا والی میر نصیر خان بھی
اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی سے آن ملا تھا۔ میر نصیر خان کے آنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ایمن آباد سے لاہور کی طرف کوچ کیا۔ ایمن آباد میں جہان خان بھی اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی سے آن ملا تھا۔ متحدہ لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی دریائے راوی کو پار کر کے لاہور پہنچا۔ جہان خان نے لاہور کے حاکم قابلی مل کی شکایت کی اور اس پر سکھوں سے سازش کا الزام لگایا، اور اس پر یہ بھی الزام دھرا کہ اس نے لاہور شہر کے کچھ قصائیوں کو گائے ذبح کرنے کی بنا پر سکھوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن احمد شاہ ابدالی نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ لاہور کا حاکم قابلی مل سکھوں کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہے۔ پھر لشکر کے قاضی ادریس کی سفارش پر قصابوں والا قصہ بھی رفع دفع کر دیا گیا، لہٰذا قابلی مل بدستور لاہور کا حاکم رہا اور اس کا بھانجا امیر سنگھ لاہور کی افواج کا بخشی مقرر ہوا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ ایمن آباد سے لاہور کی طرف کوچ کیا تھا، سکھ سردار اپنے اپنے لشکر کو لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر روپوش ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے لاہور پہنچ کر اپنی جنگی مجلس کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان، عبداللہ، جہان خان، برخوردار خان کے علاوہ قلات کے والی میر نصیر خان نے بھی حصہ لیا۔ جب تمام سردار احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں جمع ہو گئے تو احمد شاہ ابدالی نے سکھوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے سب سے تجویز طلب کی۔ سب سے پہلے قلات کے والی میر نصیر خان کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ قلات کا والی میر نصیر خان اپنی جگہ سے اٹھا اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، ہم سب یہاں آپ کے احکامات کی تعمیل کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جہاں بھی جانے کا حکم دیں گے ہم وہاں پہنچیں گے، اور جس طرح آپ چاہیں گے ویسے ہی دشمن پر کاری ضرب لگائیں گے۔ اگر ہمارے مقابلے میں آنے والا دشمن فولاد کا کوئی کوہستانی سلسلہ بھی ہوا تب بھی ہم آپ کے حکم کے مطابق اس کے سامنے جائیں گے اور اسے لخت لخت کر کے رکھ دیں گے۔ پاشا، سکھوں کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں۔ سکھ تو ایسے بزدل ہیں کہ انہیں کھلم کھلا ہمارے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو چوروں کی طرح لڑتے ہیں اور بھیڑیوں کی طرح گھات سے حملہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ باقاعدہ ہمت باندھ کر ہمارے ساتھ جنگ آزما ہوں تو یقیناً انہیں بدترین شکست ہوگی۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سکھ آپ کے لشکر سے ہراساں ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور لڑائی میں ذلیل حربے استعمال کرتے ہیں۔ وہ پیش قدمی یا پڑاؤ کر کے آپ کے لشکر پر ناگہانی حملہ کر کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح آپ کے لشکر کی صفوں میں انتشار پھیلے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر فی الفور حملہ کر کے ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیں اور ان کی پوری طرح بیخ کنی کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا ڈالیں تاکہ آئندہ کے لیے صوبہ پنجاب میں یہ ہمارے لیے درد سرد نہ بن سکیں۔ میر نصیر خان جب اپنی بات مکمل کر چکا تو احمد شاہ ابدالی، ولی خان، عبداللہ، جہان خان اور برخوردار خان سے بھی ان کی رائے طلب کی تھی۔ سب نے باری باری میر نصیر خان سے مزید اتفاق کیا اور اس کی تائید کی۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے نصیر خان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میر نصیر خان، سکھ اس وقت لاکھی کے جنگل میں اپنے لشکروں کے ساتھ روپوش ہیں۔ لاکھی کا جنگل لاہور شہر سے تقریباً 1.5-2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس جنگل میں نہ پانی ہے نہ جانوروں کا چارہ۔ وہاں فوج کشی میں سارے لشکر کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں لاکھی کے جنگل کے اطراف میں پڑاؤ کر کے سکھوں کا محاصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے ہی لشکر کا نقصان ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ لاکھی کے جنگل میں پہنچتے ہی سکھوں پر بری طرح ٹوٹ پڑیں اور ان کا قلعہ قمع کر دیں۔ سب سالاروں نے احمد شاہ ابدالی کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور قلات کے والے میر نصیر خان نے پیشکش کی کہ سکھوں کے خلاف اس مہم کو میرے سپرد کر دیا جائے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں کی سرکوبی کے لیے لاکھی کے جنگل کا رخ کرے گا، اور اس نے احمد شاہ ابدالی کو یقین دلایا کہ وہ ہر صورت میں سکھوں کا قلعہ قمع کر کے ہی واپس لوٹے گا۔ احمد شاہ ابدالی نے میر نصیر خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا میر نصیر خان سکھوں سے نمٹنے کے لیے لاہور شہر سے لاکھی کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سکھ سرداروں کو بھی علم ہو گیا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کی مدد کے لیے آنے والا قلات کا والی میر نصیر خان ان کی سرکوبی کے لیے لاکھی کے جنگل کا رخ کر چکا ہے، لہٰذا میر نصیر خان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے لاکھی جنگل میں اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کے لیے تیار کر لیا تھا۔
میر نصیر خان جب لاکھی کے جنگل کے قریب پہنچا تو سکھ سردار اپنے لشکروں کے ساتھ لاکھی کے جنگل سے نیستی کے خوف اور دل کے جبر کی برستی زنجیروں کی طرح وہ نصیر خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف قلات کا والی نصیر خان بھی بے صداؤں کے عکس میں رات کے بھاری کیواڑوں پر دستک دیتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ لاکھی کے جنگل کے باہر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے میدان جنگ تعصب کی خونخواری کی آماجگاہ بن گیا تھا، اور میدان جنگ کی مٹی خواہشوں کی پیاس کی طرح انسانی خون کی پروردہ ہونے لگی تھی۔ قلات کے والی میر نصیر خان کی امیدوں کے خلاف سکھ انتہائی جرأت مند اور دلیر ثابت ہوئے۔ میر نصیر خان کا اندازہ تھا کہ لاکھی جنگل کے باہر سکھ زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے جنگل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور نصیر خان ان کا تعاقب کر کے ان کا خوب قتل عام کرے گا۔ لیکن یہاں معاملہ اس کی امیدوں کے برخلاف پڑ رہا تھا۔ سکھ میدان جنگ میں یوں چٹانوں کی طرح جم گئے تھے جیسے انہوں نے پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھا لی ہو۔ نصیر خان نے بہترے زور دیا کہ سکھوں کو پسپا کرنے کی کوشش کرے، یا کم از کم ان پر اپنی برتری ثابت کرے، لیکن سکھوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ سکھ واہے گرو کی فتح کے نعرے بلند کرتے ہوئے جوش اور درندگی میں میر نصیر خان کے لشکر پر حملہ آور ہوئے کہ اپنے اس حملے میں سکھوں نے بڑے بڑے بلوچ سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سکھوں کے ہاتھوں مرنے والے بلوچ سرداروں میں زیادہ نمایاں سردار گہرام خان، سردار احمد خان بلیچی، میر عبدالنبی رئیسانی اور احمد خان بلیچی کا بیٹا سب جنگ میں کام آ گئے تھے۔ بلوچوں کے بڑے سرداروں کا خاتمہ کرنے کے بعد سکھوں کے خاص دستے والی قلات میر نصیر خان کے محافظ دستوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سکھوں کا یہ حملہ ایسا جارحانہ تھا کہ انہوں نے محافظ دستوں کی کئی صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا اور نصیر خان کے قریب پہنچ گئے۔ پھر ایک سکھ نے میر نصیر خان پر وار کیا، لیکن خوش قسمتی سے وار میر نصیر خان پر پڑنے کے بجائے اس کے گھوڑے پر پڑا تھا، اور میر نصیر خان اپنے گھوڑے سمیت نیچے گر گیا۔ اس موقع پر دو بہادر بلوچ جوان محمد حسین اور میر شکارہ اگر آگے بڑھ کر میر نصیر خان کی مدد نہ کرتے تو سکھ یقیناً میر نصیر خان کو ہلاک کر دیتے۔ وہ دونوں اسے لے کر لشکر کے پیچھے پڑاؤ کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد میر نصیر خان کا لشکر پسپا ہو گیا۔ سکھوں کو مکمل طور پر فتح مندی حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں سکھوں نے میر نصیر خان کے لشکر کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ وہ واپس مڑے اور لاکھی جنگل میں واپس ہو گئے تھے۔ لاہور شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے احمد شاہ ابدالی کو جب اس کی اطلاع ملی کہ جنگل سے باہر سکھوں کے ہاتھوں نصیر خان کی بدترین شکست ہوئی ہے، تو یہ خبر سن کر اسے بڑا دکھ اور کرب محسوس ہوا۔ اس خبر کے ملتے ہی احمد شاہ ابدالی نے ولی خان، عبداللہ، جہان خان اور برخوردار خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب چاروں احمد شاہ ابدالی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تو احمد شاہ ابدالی انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، سنو میرے رفیقوں، تم لوگوں نے لاکھی کے جنگل کے باہر سکھوں کے ہاتھوں والی قلات میر نصیر خان کی بدترین شکست کا علم ہو چکا ہے۔ اس جنگ میں بڑے بڑے بلوچ سردار مارے گئے ہیں۔ خود میر نصیر خان بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نصیر خان کی اس شکست کا بدلہ سکھوں سے لیا جائے۔ بولو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ چاروں نے مل کر کوئی فیصلہ کیا اور اس کے بعد شاہ ولی خان احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، ہم چاروں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں، اور ہم چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ لاکھی جنگل سے میر نصیر خان کی اس شکست کا بدلہ سکھوں سے ضرور لینا چاہیے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی فوراً بولا اور کہنے لگا، میرے عزیزوں، اگر تم مجھ سے اتفاق کرتے ہو تو پھر سنو، ابھی تھوڑی دیر تک ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ لشکر کا قلب شاہ پسند کی کمانداری میں ہوگا، جبکہ میسرہ شاہ ولی خان کی سرکردگی میں ہوگا۔ شاہ پسند لاکھی جنگل کے بائیں طرف سے اور شاہ ولی خان دائیں طرف سے حملہ آور ہوگا، جبکہ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ برخوردار خان کو لے کر لاکھی جنگل سے ذرا ہٹ کر گھات میں بیٹھا رہوں گا، اور لشکر کے جس حصے میں بھی میری ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں فوراً وہاں رسد اور کمک لے کر پہنچنے والی بات کروں گا۔ شاہ ولی خان، عبداللہ خان، جہان خان اور برخوردار خان نے احمد شاہ ابدالی کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد لشکر کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے لاکھی کے جنگل میں پناہ لینے والے سکھ سرداروں کو بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی
کہ احمد شاہ ابدالی اپنے پورے لشکر کے ساتھ لاہور سے لاکھی جنگل کی طرف کوچ کر چکا ہے، اور پھر یہ کہ احمد شاہ ابدالی کا ارادہ ہے کہ لاکھی کے جنگل کو گھیر کر وہاں پناہ لینے والے سکھوں کا پوری طرح قتل عام کر دیا جائے۔ یہ خبریں ملتے ہی سکھ حرکت میں آئی اور رات کی تاریکی میں وہ لاکھی جنگل سے نکل کر امرتسر کی طرف چلے گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ جب لاکھی جنگل کے قریب پہنچا تو اسے اس کے جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ سکھ لاکھی جنگل کو خالی کر کر امرتسر کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا احمد شاہ ابدالی بھی لاکھی جنگل سے بڑی تیزی کے ساتھ امرتسر کی طرف روانہ ہوا۔ جاسوسوں نے احمد شاہ ابدالی کو اطلاع دی تھی کہ سکھ امرتسر کی طرف لاہور سے چند میل مشرق میں گرو نام کے ایک قصبے کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ اس قصبے کے قریب سکھوں کے کافی گرودوارے تھی جن کی بڑی بڑی عمارتیں تھیں، جنہیں احمد شاہ ابدالی نے کئی بار منہدم کیا تھا، لیکن سکھ ہر مرتبہ نئی عمارتیں تعمیر کر لیتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی ان عمارتوں کو پھر تباہ و برباد کرنے کے لیے بڑی تیزی سے گرو نام کے اس قصبے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سکھوں کے مخبر بھی احمد شاہ ابدالی کی حرکات و سکنات کی ایک ایک لمحے کی خبریں سکھوں تک پہنچا رہے تھے۔ سکھوں کو جب پتہ چلا کہ لاکھی کے جنگل سے احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ اب امرتسر کی طرف رخ کر رہا ہے تو وہ امرتسر بھی خالی کر گئی اور کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنے لشکر کے ساتھ امرتسر پہنچا تو وہاں اسے کوئی مسلح سکھ دکھائی نہ دیا۔ سکھوں کی اس کارروائی سے احمد شاہ ابدالی بڑا مایوس ہوا، لہٰذا اس نے سکھوں کا پتہ چلانے کے لیے چاروں طرف اپنے جاسوس روانہ کر دیے، لیکن اس کے جاسوس بھی ناکام لوٹے۔ امرتسر یا اس کے نواح میں سکھوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس مایوسی کے عالم میں احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور واپس آ گیا۔ لاہور واپس آ کر احمد شاہ ابدالی نے ابھی پڑاؤ ہی کیا تھا کہ اس کے جاسوسوں نے پھر خبر دی کہ بھرتپور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دہلی کی مغل سلطنت کے علاقوں پر حملہ کر دیا ہے، اور جواہر سنگھ کی مدد کے لیے 15,000 سکھ بھی اس کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ جواہر سنگھ کی یلغار کو روکنے کے لیے دہلی کی مغل حکومت کے سپہ سالار نجیب الدولہ نے ایک لشکر تیار کیا ہے اور سرہند کے قریب اس کی راہ روک کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح سرہند کے نواح میں سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ اور نجیب الدولہ کے لشکروں میں وقفے وقفے سے ہلکی پھلکی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی دہلی کی مغل سلطنت کے سپہ سالار کو جواہر سنگھ اور سکھوں کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ مسلمان تھا، دوسرے یہ کہ نجیب الدولہ نے ماضی میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل رہ کر کئی کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، لہٰذا احمد شاہ ابدالی کو جب پتہ چلا کہ جواہر سنگھ نے سکھوں کے ساتھ مل کر نجیب الدولہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے، اور پھر یہ کہ جنگ سرہند کے قریب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جاری ہے، تو احمد شاہ ابدالی نے فوراً اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور لاہور سے سرہند کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ یہ تمام علاقہ دارالحرب تھا، اس لیے احمد شاہ ابدالی نے اپنے مجاہدین کو اس علاقے کی لوٹ مار کرنے کی پوری اجازت اور آزادی دے دی۔ احمد شاہ ابدالی کا لشکر نہایت اطمینان سے ایک دن میں 4 میل کا سفر کرتا ہوا 15 دن میں بٹالہ پہنچا، جو سرہند سے 56 میل شمال مشرق کی طرف واقع ہے۔ اس سارے علاقے کو احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے خوب لوٹا۔ جو بھی راستے میں سکھ ملتا اس کا قتل عام کیا جاتا، اور لوگ ان کے خوف سے بھاگ کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ یہاں احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے ہاتھوں بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا۔ راستے کے تمام دیہات اور قصبوں کو تاراج کرتا ہوا احمد شاہ ابدالی کا لشکر دریائے بیاس کو عبور کرنے کے بعد پنجاب کے موجودہ ضلع ہوشیار پور کے قریب جا پہنچا۔ یہاں چند روز تک احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا۔ اس نے اپنے جاسوس اور طلایہ گر دستے اطراف و اکناف میں پھیلا دیے تھے تاکہ سکھوں کے متعلق کچھ خبر ملے، لیکن جب اس سلسلے میں ناکامی ہوئی تو احمد شاہ ابدالی نے سرہند کی طرف پیش قدمی کے لیے اپنے لشکر کی ترتیب احمد شاہ ابدالی نے کچھ اس طرح رکھی کہ سب سے آگے ہراول لشکر کے طور پر اس نے جہان خان کو رکھا۔ اس کے پیچھے قلات کا والی میر نصیر خان اپنے بلوچ لشکر کے ساتھ تھا۔ درمیانی حصے میں خود احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان اور برخوردار خان اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ تھی، اور پشت پر عبداللہ کو اس کے لشکر کے ساتھ رکھا گیا تھا تاکہ اگر پشت کی طرف سے اچانک سکھ حملہ آور ہوں
تو عبداللہ بر وقت ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے لشکر کو نقصان سے بچا سکے۔ لشکر اسی طرح سر ہند کے قریب پیش قدمی کر رہا تھا کہ ایک روز اچانک سکھوں کا لشکر روشنیوں کے لشکاری، شعلوں کی لپکتی زبانوں، غراتی ہوے سے لہو لذت اور جسم کے در پر دستک دیتی آندھیوں کی طرح نمودار ہوا اور جہان خان کے لشکر کو انہوں نے ہدف بنایا۔ جہان خان باقی لشکر سے ہراول کے طور پر کافی آگے تھا۔ سکھوں نے صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا اور جہان خان کے لشکر پر وہ ٹوٹ پڑی تھی۔ جہان خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو نقصان سے بچائی اور سکھوں کے اس اچانک حملے کو روک دے، لیکن سکھ بھی عجیب اور انوکھی مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ وہ دیواروں پر بین کرتی بلیوں جیسی آوازیں نکالتے ہوئے جہان خان کے لشکر میں گھستے اور اس کے لشکریوں کا صفایا کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے۔ جہان خان سکھوں کے اس اچانک حملے سے ابھی پریشان اور ششدر ہی تھا کہ جوابی کارروائی نہ کر پایا کہ احمد شاہ ابدالی نے فوراً اس کے پیچھے پیچھے سفر کرنے والے قلات کے والی نصیر خان کو حکم دے دیا کہ وہ فوراً جہان خان کی مدد کو بڑھے اور سکھوں پر حملہ آور ہو جائے۔ احمد شاہ ابدالی کا حکم ملتے ہی قلات کے والی میر نصیر خان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس نے لشکر کو آگے بڑھایا اور رات کی سی کڑکتی آوازوں کے ساتھ وہ سکھوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ پر سکھ جہان خان کے ساتھ ساتھ میر نصیر خان کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح جم گئے۔ تھوڑی دیر تک سکھ اسی انداز میں لڑتے رہے، لیکن جب انہیں خبریں پہنچیں کہ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان، برخوردار خان اور پھر شاہ پسند بھی اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو وہ جہان خان اور میر نصیر خان کے لشکروں میں ناقابل تلافی تباہی مچاتے ہوئے اپنے بائیں طرف جھکے اور تیر چلاتے ہوئے بھاگنے لگے تھے۔ جہان خان اپنے لشکر کے ساتھ جہاں تھا وہیں جمع رہا، اس لیے کہ اس کے لشکر کا بڑا نقصان ہوا تھا اور وہ اپنے لشکر کا جائزہ لینے لگا تھا، جبکہ میر نصیر خان نے سکھوں کا تعاقب کیا اور 6 میل تک وہ تعاقب جاری رہا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا تھا تو میر نصیر خان نے اس خطرے کے تحت تعاقب ترک کر دیا کہ کہیں سکھ چاروں طرف سے پلٹ کر اسے گھیر کر ناقابل تلافی نقصان ہی نہ پہنچائیں، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر سے آن ملا تھا۔ اس طرح سکھوں کے غائب ہو جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر سرہند شہر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنے لشکر کے ساتھ سرہند شہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گلیوں میں انسان تو انسان، کوئی پرندہ سوائے الو کے نظر نہ آتا تھا۔ دکانیں اور بازار تو بدستور تھی، لیکن دکاندار ملک عدم کو سدھار چکے تھے۔ گو سرہند پر اس وقت سردار آلہ سنگھ حاکم تھا، لیکن جب اسے خبر ہوئی تھی کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ سرہند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ سرہند چھوڑ کر بھاگ گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے فیصلہ کیا کہ سردار آلہ سنگھ سے تعرض کیے بغیر اسے سرہند کا حاکم تسلیم کیا جائے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ کوئی سکھ حاکم ہی سرہند شہر پر تسلط برقرار رکھ سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے آلہ سنگھ سے کوئی بھی بہتر نہ تھا، اس لیے کہ وہ اس علاقے میں بڑی ریاست کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ دفاع کے لیے اس کے پاس اس کا اپنا ایک جرار لشکر بھی تھا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے تیز رفتار قاصد آلہ سنگھ کی طرف روانہ کیے اور اسے سرہند کی طرف طلب کیا۔ آلہ سنگھ احمد شاہ ابدالی کا حکم ملتے ہی سرہند میں احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پہلے ہی بلاوے پر آ جانے سے احمد شاہ ابدالی بے حد خوش ہوا۔ آلہ سنگھ کو اس نے بیش بہا قلت اور راجہ کا خطاب مع تبل عالم کے عطا کیا۔ جب احمد شاہ ابدالی آلہ سنگھ کو یہ انعامات دے چکا تب اس نے اس سے پوچھا، آلہ سنگھ، یہ سرہند شہر کیسے تباہ ہوا؟ اس پر آلہ سنگھ نے نہایت مؤدبانہ انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پاشا، سرہند کو سکھوں نے تباہ و برباد کیا ہے۔ وہ آئندہ بھی لڑنے سے باز نہ آئیں گے کیونکہ انہیں ہر طرف سے کمک پہنچ رہی ہے، لیکن پاشا، اگر آپ مجھے سرہند اور اس کے اطراف و اکناف کا 1 سال کا مالیہ معاف کر دیں تو میں سرہند کو اثر نو آباد کروں گا اور اس میں پہلے سے بھی زیادہ رونق بھر کر رکھ دوں گا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے آلہ سنگھ کو مخاطب کر کے کہا، آلہ سنگھ، تمہاری طرح دوسرے سکھ سردار بھی میری اطاعت قبول کر لیتی تو پنجاب میں اقتدار کی کشمکش ختم کرنے کے لیے میں انہیں بھی اسی طرح ان کے مقبوضہ علاقوں کا جائز حاکم تسلیم کر دیتا جس طرح تمہیں کر رہا ہوں،
اور انہیں یوں ہی نوازتا جس طرح میں نے تمہیں نوازا ہے۔ آلہ سنگھ، اب بھی اگر سکھ مجھ سے معافی مانگ کر میری اطاعت قبول کر لیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اس پر آلہ سنگھ شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، یہ سکھ بھی عجیب مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے 7 سال کی مسلسل کشمکش نے انہیں نہ صرف ان کی جنگی تجربوں میں اضافہ کیا ہے بلکہ ان کی روح میں فولاد بھر کر رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آزادی کی نعمتوں کا بھی لطف اٹھا چکے ہیں، اس لیے انہیں آسانی سے ایک غیر ملکی کی اطاعت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر پاشا، آپ کے لشکریوں سے سکھ ویسے ہی مشتعل ہیں، کیونکہ آپ نے نہ صرف ان کا قتل عام کیا ہے بلکہ بارہا ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پورے پنجاب میں قبضہ کر لیا تھا، جبکہ سکھ پنجاب پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں سکھوں نے یہی افضل سمجھا کہ آپ کے بے وقت اعزاز و اکرام کو ٹھکرا کر آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں۔ احمد شاہ ابدالی اور سرہند کے حکمران آلہ سنگھ کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت سردار آلہ سنگھ نے تسلیم کیا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کو 3.5 لاکھ روپے سالانہ خراج ادا کرتا رہے گا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کے خلاف مغل شہنشاہ کے سپہ سالار نجیب الدولہ کی مدد کرنا چاہتا تھا کہ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کو خبریں ملیں کہ جواہر سنگھ اور نجیب الدولہ کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہ جواہر سنگھ واپس بھرت پور کی طرف چلا گیا ہے۔ اس پر نجیب الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کر رہا ہے۔ ان حالات میں جب کہ سکھ مقابل نہ آ رہے تھے، نجیب الدولہ کی جواہر سنگھ کے ساتھ جنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ قلات کے والی میر نصیر خان نے احمد شاہ ابدالی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ گرمی اور برسات کا موسم دہلی میں گزارا جائے اور ہندوستان کے مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی کو جو معاملات درپیش ہیں ان میں بھی اس کے ساتھ مل کر حل کیا جائے۔ نصیر خان کا یہ بھی خیال تھا کہ دہلی کے دوران قیام تمام ہندوستان عمرہ اور والیان ریاست سے دوستانہ تعلقات بڑھا کر ان سے سکھوں کے خلاف مدد حاصل کی جائے، لیکن احمد شاہ ابدالی نصیر خان کی اس تجویز سے متفق نہیں تھا، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے ماضی کے تلخ تجربے تھے، جب اس کے سینکڑوں ہم وطن ہندوستان کی گرمی میں ہیضے کی وبا سے مر گئے تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں مسلسل بارشوں اور سیلاب بھی احمد شاہ ابدالی کو یاد تھے، جنہوں نے اس کے لشکر کو بالکل بے بس اور لاچار کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے بھی اس پر زور دیا کہ ہندوستان میں مزید قیام کے بجائے قندھار کی طرف واپس چلنا چاہیے۔ لشکر نے احمد شاہ ابدالی سے یہ بھی گزارش کی کہ اگر احمد شاہ ابدالی ہندوستان کے اندر مزید کام کرنا چاہتا ہے تو گرمیاں جا کر کابل میں گزاری جائیں اور گرمیوں کے خاتمے کے ساتھ ہی ہندوستان میں وارد ہو کر بقیہ کام ختم کر لیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکریوں کی تجویز سے اتفاق کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ دہلی میں نہ اناج ہے اور نہ گھاس، اس لشکر کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ کابل کی طرف کوچ کیا جائے گا اور اگر ضرورت ہوئی تو 4 ماہ کے بعد دوبارہ ہندوستان آ کر یہاں کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے کابل کی طرف کوچ کر لیا تھا۔